الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وطبيبنا وملجأنا ومأوانا محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في شانه مخبرا وآمرا أحب الله من أحب حسينا آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا جد الحسن والحسين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا محبوب رب العالمين مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد حضور محبوب کبریا رحمت دو عالم احمد مجتبیٰ حضرت سیدنا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود پیش کرنے کے بعد میرے نہایت ہی واجب الاحترام تمام عزتوں کے لائق احترام میری مراد استاد العلماء شیخ الحدیث و تفسیر حضور قبلہ مفتی محمد سلیمان احمد سعیدی صاحب زیدہ مجدہ، اور آپ کے ساتھ ہی جلوہ افروز صدر مدرس میری مراد قبلہ محترم جناب قاری حافظ محمد رفیق احمد سعیدی صاحب زیدہ مجدہ، اور ساتھ ہی میری مراد محترم جناب قاری محمد اسلم سعیدی صاحب، آپ سب حضرات کی بارگاہ میں سب سے پہلے حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ پر عمل کرتے ہوئے میرے ساتھی نوجوان ملک و ملت کے ہم مکتب ہم مشن بزم سروریہ قادریہ کی مہک پھولوں چمن رزاق کی کلیوں، آپ سب حضرات کی بارگاہ میں اساتذہ کرام کی بارگاہ میں سلام عرض گزار السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حاضرین عزیز وقار، جو میں نے آپ حضرات کے سامنے ایک احادیث مبارکہ کا کچھ حصہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا، جامع ترمذی باب مناقب امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، صفحہ نمبر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 852، حدیث نمبر 3782 نمبر۔ حاضرین وقار، اللہ رب العزت کے محبوب حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ احب اللہ من احب حسینا، کہ جو شخص سیدنا امام حسین سے محبت کرتا ہے، جو شخص امام حسین سے محبت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس سے محبت عطا فرماتا ہے۔ یعنی کہ جو امام حسین سے محبت کرے گا اللہ تبارک و تعالی اس شخص سے محبت کرے گا۔ حاضرین وقار، اب ذرا سوچئے کہ جو
شخص امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے ایمان محبت کا تقاضا کرتا ہے، یعنی ایمان سے محبت کرتا ہے، اور محبت یہ تقاضا کرتی ہے کہ جو شخص امام حسین سے محبت کرتا ہے، اور حضور محبوب کبریا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو امام حسین سے محبت کرے گا تو اللہ رب العزت اس کو اپنا محبوب بنا لے گا۔ جو امام حسین سے محبت کرے گا اللہ پاک اس کو اپنا محبوب بنا لے گا۔ اسی کے ساتھ ایک دوسری حدیث مبارکہ ہے، وہ بھی جامع ترمذی کی حدیث پاک ہے۔ حضور محبوب کبریا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حسین منی و انا من حسین، کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ تو حاضرین مکان، یہاں پر ایک وقت کے مجدد حضور الشیخ مفتی نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب سوانح کربلا میں لکھتے ہیں کہ حسین منی و انا من حسین، حسین منی سے کیا مراد ہے؟ مولانا نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرما رہے ہیں، فرماتے ہیں حسین منی کا مفہوم یہ ہے کہ جب کوئی انسان کسی انسان سے انتہائی محبت کا اظہار کرتا ہے، انتہائی محبت کا اظہار کرتا ہے، تو عربی میں یہ جملے بولتا ہے کہ حسین منی و انا من الحسین، کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ اور فارسی کا ایک شعر ہے اسی پر، فرماتے ہیں کہ تو من شدی، تو من شدی، من تو شدی، تو من شدی، من تو شدم، تو جان شدی، تا کس نہ گوید بات عظیم، من دیگرم تو دیگری۔ کہ جب فارسی کے اندر یہ اشعار آ جاتے ہیں تو اس کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ میں تو ہو گیا ہوں، تو میں ہو گیا ہے، ایک میں جسم ہوں، تو جان ہے۔ اس کے بعد یہ کوئی مت سوچے کہ میں کوئی اور ہوں، تو کوئی اور ہے۔ یعنی اس کا مفہوم یہ ہے کہ جب کوئی کسی شخص سے محبت کا اظہار کرتا ہے پھر وہ کہنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ ایک جسم ہو، دو جسم ہو، اور ان دو جسموں کے اندر ایک جان ہو، پھر اس کا مفہوم یہ بن جاتا ہے کہ حسین منی و انا من حسین۔ حضور فرماتے ہیں کہ میں حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ تو حاضرین عزیز وقار، اسی پر اسی کے تحت علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب مدارج النبوہ میں لکھتے ہیں، فرماتے ہیں حضرت عامر بن لیث رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک دن اپنی فوج میں جلوہ افروز ہوئے اور اپنی فوج کو دیکھا اور فوج کی کثرت پر ناز کیا اور سوچا، دل میں ارادہ کیا، دل میں صرف ارادہ کیا۔ کیا ارادہ کیا؟ کہنے لگے اے کاش اگر میں کرب و بلا میں سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے وقت موجود ہوتا تو میں صرف اس فوج کو نہیں بلکہ میں اپنی جان تو کیا اپنی شایان شوکت کو بھی جناب امام حسین کے قدموں پر قربان کر دیتا۔ یعنی امام حسین کی محبت میں اتنا جوش اور جذبے سے ولولہ کر رہے ہیں، اظہار کر رہے ہیں محبت کا، کہ فوج کو بھی قربان کر دیتا، اپنی جان بھی قربان کر دیتا۔ صرف جان نہیں، میرے پاس جتنے بھی تخت حکومت ہے وہ بھی تخت حکومت جناب امام حسین کے قدمین پر قربان کر دیتا۔ تو حاضرین کرام، وقت گزر گیا،
وقت گزرتا گزرتا وقت گزر گیا، حضرت سیدنا عمرو بن لائث رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی وفات ہو گئی۔ تو اللہ پاک کے برگزیدہ بندے نے کسی نے خواب میں دیکھا حضرت عمرو بن لائث رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو، استفسار کیا، پوچھا کہ حضور اللہ پاک نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ تو حضرت عمرو بن لائث رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہنے لگے حضور مجھے تو جتنے بھی میرے اعمال تھے ان اعمال کا مجھے نہیں پتہ کہ میرے کتنی اعمال ہیں، لیکن ایک ایسا اعمال ہے۔ فرمانے لگے وہ کون سا اعمال ہے؟ عرض کہ حضور ایک دن تھا میرے سامنے فوج کشی تھی اور میں سامنے اپنی فوج کو دیکھ کر کہنے لگا، صرف دل میں اظہار خیال کیا کہ اے کاش اگر میں امام حسین کے دور مبارک میں ہوتا تو میں اپنی جان قربان کر دیتا، یہ سب فوج امام حسین کے قدموں پر قربان کر دیتا۔ صرف اظہار کیا، ابھی فوج بھیجی نہیں، جنگ نہیں ہوئی، فوجی قربان نہیں ہوئے، صرف دل میں خیال یہ کیا کہ کاش میں سیدنا امام حسین کا دور مبارک پا لیتا، اپنی من دھن جان دن دولت میں قربان کر دیتا۔ صرف اظہار یہ کیا، اللہ تبارک و تعالی نے محبت حسین میں اس سوچنے پر، اس ولولے پر، اس محبت کے اظہار کرنے پر اللہ تبارک و تعالی نے میری بخشش مغفرت فرما کر مجھے جنت میں داخلہ عطا فرما دیا۔ صرف محبت کا اظہار کیا کہ کاش اگر میں امام حسین کے دور مبارک میں ہوتا تو میں اپنی جان قربان کر دیتا۔ تو حاضرین کرام اب ذرا غور و فکر کیجئے، اگر صرف اظہار کیا جائے امام حسین کی محبت میں تو اللہ تبارک و تعالی اس کو اتنی انعام سے نواز دے، اور جو شخص امام حسین سے دل سے محبت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس پر کتنی اپنے انعامات کا نزول عطا فرماتا ہوگا۔ تو حاضرین کرام اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو امام حسین کی محبت عطا فرمائے اور تمام صحابہ کرام کی محبت عطا فرمائے، اور اہل بیت کا عزت آبر پر مر مٹنے کا جذبہ عطا فرمائے۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔